ایک بہت ہی دلدوز بات یہ ہوئی تھی کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اس حملے میں شہید ہو گئے تھے. میں، میرے ماں باپ، میرے بچے آقا دو جہاں سرکار مدینہ پہ قربان. دوستو، اس پہاڑی سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم دیکھیں کہ یہاں لوگ بے تحاشا اپنے نام اور اپنی محبت کا اظہار کر کے گئے ہیں، اور کئی لوگوں نے یہاں پر اپنی پرابلمز بھی لکھ رکھی ہیں. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں رات کے وقت اور دن کے وقت دونوں وقتوں میں تمام زیارتیں آپ کو دکھا سکوں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جتنی زیارتیں دیکھی ہیں وہ دن کے وقت دیکھی ہیں، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی ہے. احد کی جنگ اس جگہ پر ہوئی تھی. یہ میں بیٹل فیلڈ میں ہوں، یہاں پر احد کی جنگ ہوئی تھی حق اور باطل کے درمیان. السلام علیکم میرے عزیزو قاری، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، آقا کے در پہ ہوں مدینہ شریف سے، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں احد کے پہاڑ. یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، غزوہ احد، اور اس جنگ میں بہت مسلمانوں کا لاس ہوا تھا، بہت نقصان ہوا تھا. تو میں آج یہاں پر آیا ہوں. میرے پیچھے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفنس لائن بھی ہے مدینہ کی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا نے فرمایا تھا یہ پہاڑ میرے دوست ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی ہے، اور وہ آرام فرمائے. اور یہ میرے پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ اتنا فلورشنگ نہیں تھا جب میں 2013 میں آیا تھا، اور اب یہ بہت فلورشنگ ہو چکا ہے. یہاں پر یہ مسجد بھی اس وقت موجود نہیں تھی جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر ایک مسجد بھی ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور اس مسجد کو منسوب کیا گیا ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کے نام سے. اور یہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ کی تدفین یہاں پر ہوئی تھی، اور کہا ہی جاتا ہے کہ اس جنگ میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا. ان صحابہ کو یہاں پر دفنایا گیا تھا، لیکن چونکہ یہاں پر کسی قبر پر کوئی تعویذ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی ریکارڈ اس طرح کا موجود نہیں ہے. اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں احد کے وہ پہاڑ جو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں دور سے. اور یہ ہے وہ پہاڑی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پہاڑی پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے تعینات کیے تھے تیر انداز، اور حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس پہاڑی کو مت چھوڑنا. لیکن باوجود اس پہاڑی کو چھوڑا گیا، اور پھر اس پہاڑی کے پیچھے سے اٹیک ہوا تھا جس میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ میرے آقا کے، میرے مولا کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. تو آئے اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے منظر بھی دیکھیں گے اور وہاں سے تاریخ بھی بیان کریں گے. جنگ احد جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے مسلط کی تھی. 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک عظیم فتح سے نوازا تھا. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل جہنم واصل ہوا تھا. ہندا یا ہند ابو سفیان کی بیوی تھی. جنگ بدر میں ہندا کا باپ عتبہ بن ربیعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا. جنگ بدر وہ معرکہ تھا جس میں دشمن کو وہ نقصان ہوا تھا کہ مکہ کے ہر گھر سے ایک میت اٹھی تھی. بدر کی شکست کا کفار مکہ کو بہت غم تھا، اور وہ اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے پورے سال تیاری کرتے رہے. ہندا اس میں پیش تھی اور بے قراری سے جنگ احد کا انتظار کر رہی تھی. ابو جہل کے مرنے کے بعد ابو سفیان کفار مکہ کا لیڈر بن گیا. اس بار جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار اس قدر بے قرار تھے کہ اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی لے گئے، تاکہ بھاگنے کا کوئی خیال اگر ان کے دل میں آئے بھی تو بال بچوں کو دیکھ کر ارادہ ترک کر کے دوبارہ سے جنگ جیتنے کی کوشش کرنے لگیں. مدینہ کے باہر احد کا مقام تھا. 23 مارچ سن 625 عیسوی ہفتے کا دن تھا، اور مسلمانوں کے 1000 لشکر کے سامنے کفار مکہ کا 3000 کا لشکر موجود تھا. مگر عبداللہ بن ابی اپنے 300 جنگجو لے کر مدینہ واپس چلا گیا. اب مسلمان لشکر میں صرف 700 مسلمان باقی رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد کی ایک چوٹی پر تعینات کیا اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے اس پہاڑی کو مت چھوڑنا. مگر بدقسمتی سے 40 کے قریب مسلمان اس پہاڑی سے اتر آئے. ہوا کچھ یوں کہ کفار کے لشکر کو شکست ہو رہی تھی اور وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگے. فتح ہوتی دیکھ کر تیر انداز پہاڑی سے نیچے اتر آئے. دوسری طرف خالد بن ولید کی عقابی نظریں دور سے یہ ماجرا دیکھ رہی تھیں. خالد بن ولید نے بھاگتے ہوئے کفار کو واپس میدان جنگ میں دھکیلا اور خود
چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پہاڑ کی دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو دونوں طرف سے حملے کا سامنا تھا۔ مسلمان لشکر دونوں طرف سے پس کر رہ گیا۔ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہندا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھی۔ اس نے اس مقصد کے لیے وحشی نامی ایک کالے غلام کو تیار کر رکھا تھا جو بہترین نیزہ باز تھا۔ اسی بھگدڑ میں وحشی نے دور سے نیزہ مار کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کا سینہ چیر کر ان کا کلیجہ نکال کر ہندا کے پاس لے گیا۔ ہندا نے خوشی اور جنون کے عالم میں وہ کلیجہ چبایا اور نگلنے کی کوشش کی مگر الٹی آ گئی۔ یہاں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ کلیجہ چبانے والی روایت کو مستند نہیں مانا جاتا، اس پر تاریخ میں ابہام پایا جاتا ہے، مگر وحشی کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے تھے، مگر اللہ برائی سے اچھائی پیدا کرتا ہے، رات سے دن نکالتا ہے۔ اسی طرح جنگ احد کی شکست کا باعث بننے والے خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے اور ایسے نبی پاک کے دیوانے ثابت ہوئے کہ پھر دین اسلام کے لیے لڑتے لڑتے دنیا سے کوچ کر گئے۔ آج ان کا نام نہایت جید اور عظیم صحابہ میں شمار ہوتا ہے اور ہم ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پکارتے ہیں۔ دوستوں میں اس پہاڑی پر موجود ہوں جس پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے تیر انداز تعینات کیے تھے اور اس کے بعد باوجود وہ تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے تھے اور پھر یہاں سے اٹیک ہوا تھا۔ تو یہ پہاڑی ہے، یہ دیکھیں یہاں لوگ اپنا نام لکھ کر جاتے ہیں ان پہاڑیوں پر، یہ دیکھیں یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جس پتھر میں میں بیٹھا ہوں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر لوگ محبت میں اپنے نام لکھ کر جاتے ہیں اور کئی لوگوں نے تو یہاں پر اپنی خواہشات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ پہاڑی سے لوگ پتھر لے جاتے ہیں اور وہ پتھر لے جا کر گھروں میں رکھتے ہیں عقیدت کے لیے۔ اور یہ دیکھیں اس وقت بھی حاجیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ اس پہاڑی کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہی وہ پہاڑی ہے جس کے پیچھے سے اس طرف سے پہاڑی کے اس طرف سے اٹیک ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس طرف سے اٹیک کیا تھا۔ باجی کی حال ہے؟ بڑا 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 بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جیندے رہو، جیندے رہو، جیندے رہو، جیندے رہو، تھینک یو۔ تو دوستو یہ پیچھے دیکھیں یہ احد کے وہ پہاڑ ہے جو اسی کا حصہ ہے، انہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی یہ ہے۔ اور آج یہاں پر شام کا وقت ہے، بڑی خوبصورت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بے تحاشا لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ تو اے بھی گئے، جیندے رہو۔ دوستو اس پہاڑی سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم دیکھیں کہ یہاں لوگ بے تحاشا اپنے نام اور اپنی محبت کا اظہار کر کے گئے ہیں، اور کئی لوگوں نے یہاں پر اپنی پرابلمز بھی لکھ رکھی ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے۔ اور یہ سنگلاخ چٹان پیچھے سید الشہداء حضرت حمزہ کا کی آخری آرام گاہ، اور یہ جو مسجد ہے سامنے یہ بعد میں بنائی گئی، لیکن چونکہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدھ کے روز یہاں پر آتے تھے اور کم و بیش وہ جگہ جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں اس مسجد کے اندر اس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے۔ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں رات کے وقت اور دن کے وقت دونوں وقتوں میں تمام زیارتیں آپ کو دکھا سکوں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جتنی زیارتیں دیکھی ہیں وہ دن کے وقت دیکھی ہیں، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی مدینہ، مکہ اور اس کے گرد گرد جہاں بھی زیارتیں موجود ہیں۔ تو میرے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس طرف آئے تو یہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ بڑی خوبصورت، بڑی کشادہ مسجد ہے۔ میں اس کا فرنٹ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت مینار ہے یہاں پر اور اس کا رنگ بڑا اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں موجود ہوں، یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ جگہ تھی احد کی جنگ، اس جگہ پر ہوئی تھی۔ یہ میں بیٹل فیلڈ میں ہوں، یہاں پر احد کی جنگ ہوئی تھی حق اور باطل کے درمیان۔ اور میرے پیچھے جو آپ وہ ایک باؤنڈری دیکھ رہے ہیں جہاں جنگلہ لگا ہوا ہے، یہ سید الشہداء حضرت حمزہ یہاں پر آرام فرمائے اور یہاں پر ان کی قبر مبارک ہے۔ اور اس وقت تو یہ سنگلاخ چٹانیں تھیں اور یہاں پر بڑی گرمی ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر مسلمانوں نے آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی موجودگی میں ایک جنگ لڑی تھی، احد کی جنگ۔ اور میں موجود ہوں اس وقت احد کے میدان میں، بیٹل فیلڈ میں، اور وہ ہے پیچھے پہاڑی۔ جی ہاں، آئے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے ایک دستہ تعینات کیا تھا تیر اندازوں کا، اور ان کو حکم یہ دیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن باوجود وہ دستہ وہاں سے ہٹا اور پھر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اور ایک بہت ہی دلدوز بات یہ ہوئی تھی کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اس حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ میں، میرے ماں باپ، میرے بچے آقا دو جہاں سرکار مدینہ پہ قربان۔ آئیے میں اس پہاڑی کو آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ بھی ایک مبارک زیارت ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور مجھ جیسے چھوٹے بونے لوگوں کے لیے یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ بلا لیں آپ کو، اور اللہ کا اذن آئے اور آپ مدینہ میں ہیں۔ ذرا دکھائیے گا پہاڑی کتنی خوبصورت لگتی ہے، اور اس کے اوپر لوگ بھی موجود ہیں، اور رات کے وقت اس کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے، اور لوگوں کی محبت بارش رکتے ہی، اور حالانکہ رات کا وقت ہے لیکن لوگ اس پہاڑی کے اوپر جانا شروع ہو گئے۔ آئے میں آپ کو اس پہاڑی پر لے کے چلتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو قریب سے دکھا سکوں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں جو لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تحریر کر کے اپنے نام، اپنے ملک کا نام یا جو اپنی وش ہوتی ہیں وہ یہاں پر لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے میرے سے آگے دیکھیں، کیونکہ سردی ہے انہوں نے جیکٹس پہن رکھی ہیں، اور مدینہ میں بڑی ٹھیک ٹھاک سردی ہے، میں نے بھی سویٹر پہن رکھا ہے۔ یہ پہاڑی اور یہ 55 سال کا بابا، اور یہ دیکھیے مائی گاڈ، یہ میں پہاڑی کے اوپر آ گیا، اور یہ دیکھیے دوستو یہ پہاڑی کے اوپر میں آ گیا ہوں، اور احد کی یہ پہاڑی جہاں پر جنگ ہوئی تھی، سانس چڑھ گیا مجھے۔ اور اس طرف حضرت حمزہ کے نام سے منسوب مسجد ہے، اور اگر اس طرف دیکھیں وہ دور، اگر ہم دکھا سکیں ذرا کلوز کر کے تھوڑا سا دکھائیے گا جی، یہ وہ پریمیسز ہے جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدفون ہے۔ اور مدینہ کے اندر اس وقت بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش کے بعد بڑا کمال کا موسم ہو چکا ہے۔ سانس چڑھ گیا مجھے۔ تو یہ ایک چھوٹی پہاڑی اس کے ساتھ، اور اس پہاڑی کے اس طرف سے پیچھے سے جا کر اٹیک ہوا تھا، اور پھر وہ نقصان جو مسلمانوں کو ہوا وہ مسلمانوں نے وہ نقصان اٹھایا۔ اور میں اجازت چاہوں گا احد کے اس میدان سے، افتخار عفی کو مدینہ سے اجازت دیجیے۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا رکھے، اور تمام مصیبتوں، تمام بیماریوں سے، تمام قرضوں سے پاک رکھے۔ جن بچیوں کی شادی نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پیلے ہوں، اور جو بے روزگار اللہ تعالیٰ اچھا اور حلال روزگار عطا فرمائے۔ اللہ میرے پورے پاکستان کی خیر کرے، اللہ پاکستانیوں کی خیر کرے، اللہ انسانیت کی خیر کرے۔ مجھے اجازت دیجیے میرے بابا جی اشفاق صاحب کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے، اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔